نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. اب یہاں پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ملفوظات کو بیان کیا جس میں صحبت نیک کی اہمیت کو حضرت نے بتلایا کہ یہ نیک صحبت کتنی اہم ہے اور اس نیک صحبت کو انسان کے ایمان کی حفاظت میں کتنا دخل ہے. اس زمانے میں اور اس صدی کے جو مجدد تھے وہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کے مجدد تھے اور اس تزکیہ اور تصوف کے اندر حضرت نے بہت سے تجدیدی کاموں کو انجام دیا. پہلے تزکیہ اور تصوف صرف ہدیہ، نذرانہ اور ورد اور وظائف کا نام تھا، تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو کھولا، اس کو واضح کیا کہ پیری مریدی کا جو مقصد ہے وہ صرف ورد و وظائف نہیں یا ہدیہ اور نذرانہ نہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ اصلاح باطن ہے، تزکیہ قلب ہے کہ آدمی اپنے باطن کی اصلاح کرے، اپنے قلب کا تزکیہ کرے، یعنی اپنے قلب کو، اپنے دل کو برائیوں سے پاک اور صاف کرے، برے اخلاق سے، بری عادات سے اپنے دل کو پاک کرے. یہ تزکیہ قلب کہلاتا ہے. اور جب تک انسان کے دل کا تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی نسبت اور معرفت بھی اسے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے یہ دل اپنے لیے بنایا ہے، کسی غیر کے لیے نہیں بنایا. تو اس دل کی جو حفاظت ہے اور اس حفاظت کو جو سب سے اعظم ذریعہ ہے وہ بھی حضرت نے فرمایا کہ نیک صحبت ہے. کہ اس نیک صحبت کی یہ برکت ہے کہ غیر اختیاری طور پر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے اور جیسے کہ صحبت کو وہ اختیار کرتا ہے ویسے ہی وہی عادات اور اطوار اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. اس لیے ایک جگہ پر مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بہادر اور شجاع لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اس کے اندر بہادری اور شجاعت پیدا ہوگی، اور اگر کوئی آدمی بزدل لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا بزدل بن جائے گا. کوئی آدمی عورتوں کی صحبت کے اندر بیٹھے گا زنانہ پن اس کے اندر آ جائے گا. اور ایسا ہوا کہ مغل بادشاہوں نے کئی سو برس تک اس خطے پر حکومت کی ہے، لیکن ان کی زوال کے جو اسباب تھے، بہت سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اس مغلوں کی سلطنت کو زوال ہوا. اور اس زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے اندر زنانہ پن آ گیا تھا. وہ ریشمی لباس پہننے لگے تھے، رنگین لباس، ریشمی لباس. وہ ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہننے لگے تھے، کڑے پہننے لگے تھے، یہاں تک کہ چوڑیاں کڑے پہنتے تھے. اور ہر وقت محل سرا کے اندر جو کام کرنے والی باندیاں ہوتی تھیں بس محل سرا کے اندر رہتے تھے. تو اس زنانی صحبت کا اثر تھا کہ ان کے اندر کی شجاعت ختم ہو گئی، بہادری ختم ہو گئی، ایک قائدانہ صلاحیتیں بھی اس کو زنگ لگ گئی اور وہی زنانہ پن ان کے اندر آ گیا. اور اس کا ایک واقعہ بھی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ محل میں سانپ نکل آیا. تو جو کام کرنے والی جو باندیاں تھیں محل کے اندر انہوں نے شور مچایا. سانپ دیکھ کر ویسے ہی آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے.
انہوں نے کہا کہ ارے بھائی کسی مردوے کو بلاؤ، یعنی پرانی اردو کے اندر مرد کو مردوا کہتے ہیں، دہلی کی اردو، پرانی اردو۔ تو شور پڑ گیا بھائی کسی مردوے کو بلاؤ، تو شہزادے تو وہاں پر تھے، تو شہزادے صاحب بھی کہنے لگے ارے کسی مردوے کو بلاؤ، کسی مردوے کو بلاؤ، آوازیں لگ رہی ہیں۔ تو کسی جو ان کی خادمہ تھی، محل میں کام کرنے والی خادمائیں، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ کہنے لگے جی بہت اچھا، بتاؤ کیا کہنا ہے۔ کہنے لگے حضور آپ بھی تو مردوے ہیں۔ کہ اچھا بہت اچھے وقت پہ یاد دلایا، لاؤ کوئی لاٹھی لاؤ تو ہم سانپ کو مارتے ہیں۔ تو یعنی اتنا گراوٹ اور پستی آئی کہ انہیں اپنا مرد ہونا بھی یاد نہیں تھا، کسی نے یاد دلایا کہ آپ بھی تو مرد ہیں، جب انہیں یاد آیا کہ ہاں واقعی ہم مرد ہیں۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے کہ صحبت میں انسان بیٹھتا ہے وہی عادات اور اطوار اس کے اندر منتقل ہونے لگتے ہیں۔ اسی کو کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے نیک صحبتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر پہلا ملفوظ ہے حکیم الامت مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ یہ صحبت میرے نزدیک اس زمانے میں فرض عین ہے۔ اور فرض عین اسے کہتے ہیں کہ ایک فرض ہوتا ہے اور ایک اس فرض سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی اہمیت ہو وہ فرض عین کہلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحبت میرے نزدیک اس زمانے میں فرض عین ہے اور بڑے ہی خطرے کا وقت ہے۔ اور یہ بات کب فرما رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے یہ بات فرما رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے۔ اور اب 100 سال کے اندر کتنی گراوٹ آ گئی، کتنی پستی آ گئی، کتنا انحطاط آ گیا، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس زمانے کے اندر پھر لوگوں کے ایمان مضبوط تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کو بہکانا بڑا مشکل کام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تھا اور انگریز نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انگریز کے ذہن میں اسپین کا نقشہ موجود تھا کہ اسپین جہاں پر 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن کس طرح سے مسلمانوں کو مٹا دیا، یا ان کو نکال دیا، یا ان کے مذہب کو بدل دیا، یا انہیں قتل کر دیا۔ یہ اسپین کی داستان تھی کہ وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ہندوستان پر جائیں گے اور یہی ایسا تر نوالا ہوگا، اسے بھی ہڑپ کر جائیں گے۔ وہاں کی جو بھی وہاں کے وسائل ہیں، کیونکہ ہندوستان اس زمانے میں ترقی پر تھا اور یورپ اس زمانے میں پستی پر تھا۔ جو ترقی، جو مال و دولت اس خطے کے اندر تھا یورپ کے اندر نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہ تو یورپ کو اور برطانیہ کو اگر بنایا ہے انگریز نے تو یہاں کی دولت کو لوٹ کے بنایا ہے۔ آج ان کی ترقی کی داستان کو اگر دیکھا جائے 1800 کچھ کی ساری داستان ہے کہ جس زمانے میں یہاں سے لوٹا ہے وہاں جا کے بنایا ہے۔ یہ تو عالمی ڈاکو ہے، انٹرنیشنل ڈاکو ہے، یہ بڑی بڑی ڈکیتیاں ڈالتے ہیں اور اسی طرح کی ڈکیتیاں ڈالتے ہیں کہ یہ پورے ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو آئے اسی لیے تھے، ان کے وسائل پر بھی قبضہ کریں گے اور تھوڑے عرصے کے بعد انہیں اپنا غلام بنا لیں گے اور ان کے مذہب کو بدل دیں گے، سب کو عیسائیت کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اب یہاں پر اگر اس خطے کے اندر لوگوں کے ایمان اگر بچے ہیں، کس کی محنت سے بچے ہیں؟ علماء کی محنت سے بچے ہیں۔ یہ علماء تھے، علماء دیوبند تھے کہ جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، شاملی کے میدان میں اس سے جہاد کیا اور آخر تک اس جد و جہد کے اندر لگے رہے۔ ہمارے اکابر تھے کہ انگریز یہاں سے ناکام اور نامراد لوٹا، ورنہ وہ پادریوں کی پوری پلٹن لے کر آیا تھا، پوری جماعت لے کر آیا تھا۔ اور یہ کیفیت تھی کہ کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جہاں پر کھڑے ہو کر پادری کو تبلیغ نہ کر رہا ہو، عیسائیت کی کو تبلیغ نہ کر رہا ہو۔ لیکن وہ زمانہ سادگی کا زمانہ تھا اور اس سادگی کی برکت یہ تھی کہ لوگوں کے ایمان محفوظ تھے۔ وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بے پڑھے لکھے تھے، لیکن سادگی کی وجہ سے ایمان ان کے بڑے مضبوط تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایمان ڈگمگاتے نہیں تھے۔ آج تو لوگوں کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔
اس لیے اس کا مقابلہ کیا. ایک انگریز کسی چوراہے پر وہ عیسائی پادری کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے، کہتا جی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اب ان کا تو یہ عقیدہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہوا، وہ بھی سن رہا تھا. تو وہ سامنے آیا اور اس پادری سے پوچھا کہ ارے بھائی یہ تو بتا کہ تیرے اللہ کی عمر کتنی ہے. پادری تو چکرا گیا، کیا پتہ ہے کہ اللہ کی عمر کتنی ہے. کہنے لگا کہ وہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، اس کی عمر کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. کہا کہ اچھا، جب تیرے اللہ کی اتنی بڑی عمر ہے تو پھر یہ بتا کہ تیرے اللہ کے بیٹے کتنے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے. اس نے کہا ارے جا اپنا کام کر، میری شادی کو اتنے سال ہوئے تو میرے تو 10 بیٹے ہیں، تو تیرے اللہ سے تو میں اچھا ہوا کہ میرے 10 بیٹے، تیرے اللہ کا ایک ہی بیٹا. بس پادری وہاں سے دم دبا کے بھاگا. تو سادہ سادہ لوگ ہوتے تھے لیکن وہ کسی کے بہکاوے کے اندر نہیں آتے تھے، ایمان مضبوط تھے. اور آج اس سوشل میڈیا نے لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا دیا ہے. یہ جو ایک سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے نا، اور یہ گیجٹس جو ہیں آج نوجوان نسل کے ہاتھ میں آ گئے. آج یہ سب سے زیادہ انسان کو بہکانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اب ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آئے ایک مفتی صاحب کے پاس اور کہا جی یہ نماز نہیں پڑھتا، ذرا ایسے کوئی نصیحت تو کرے کہ نماز پڑھنے لگے. کہ بھائی تو نماز کو نہیں پڑھتے، نماز تو فرض ہے، ایمان کے بعد سب سے مقدم فریضہ تو نماز کا ہے. کہنے لگے جی آپ تو مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ کے وجود میں ہی شک ہے کہ اللہ بھی ہے یا نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پرزہ ہے، بچوں کو دے دو بس بچوں کا دل بہل جائے گا. یہ دل بہلانے کی چیز نہیں ہے. جتنا اپنی نسل کو اس سے بچایا جائے اتنا ہی ہمارے ایمان بچے رہیں گے، ہماری نسل بچی رہے گی. ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ نسل ہماری نہ رہے، کل کو ان کے ایمان بدل جائیں. اور کیونکہ آگے جو زمانہ آ رہا ہے وہ آگے کا زمانہ اس سے بھی زیادہ خطرناک آ رہا ہے. اور اس زمانے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر انسان کا ایمان بچ سکتا ہے تو نیک صحبت سے وابستہ رہ کر بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ جہاں پر رہ کر انسان اپنے ایمان کو بچا سکے. ورنہ آگے جو نئی دنیا آ رہی ہے نا، میٹا ورس کے نام سے جو نئی دنیا آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ دوسری دنیا، میٹا ورس. فیس بک نے بھی یہی نام رکھ دیا، واٹس ایپ کا بھی یہی نام رکھ دیا، میٹا اس پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کی جو آگے تباہی آنے والی ہے کہ ایک ایسی مصنوعی دنیا ہے، لوگ اس مصنوعی دنیا میں کاروبار بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مکانات بھی بنائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں. ایک خیالی، ایک تصوراتی چیزیں تو ہوں گی لیکن اس کا وجود کہیں نہیں ہوگا. کہتے ساری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو جائے گی، ڈیجیٹلائز ہو جائے گی، کرنسی ساری ختم ہو جائے گی. ایک عجیب عجیب باتیں ہیں. اس نے نہ معلوم اس چھوٹے سے یہ جو گیجٹ ہے نا، یہ اس نے نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے. تو آج یہ جو بری صحبت ہے نا، ایک زمانہ تھا بری صحبت کے لیے کہیں گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، جب کسی برے ساتھی سے ملتا تھا. آج وہ برا ساتھی تو گھر میں موجود ہے، جیب میں موجود ہے. آج اسے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کے بچے سے اگر کوئی کام کہا جائے کہ بیٹا یہ کام کر دو تو وہ کام نہیں کرتا، وہ برا لگتا ہے. لیکن اسکرین کے سامنے وہ 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. اور اسکرین نے، اس اسکرین کے سامنے جو بچہ بیٹھ رہا ہے اس نے اسے فزیکلی ناکارہ کر دیا، جسمانی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے اسے ناکارہ کر دیا. کیونکہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے دماغ میں سارا کچرا جمع ہو رہا ہے، میموری کے اندر وہ کچرا جمع ہو رہا ہے. اس کو نکالے گا کیسے؟ یہاں کوئی ایسا بٹن تو نہیں لگا ہوا اسے ڈیلیٹ کر دے گا، یہاں تو کوئی بٹن نہیں لگا ہوا. یہاں تو جو جا رہا ہے کچرا اندر جا رہا ہے. اور جب اس میموری کے اندر جہاں کارآمد چیزوں کو ڈالنا چاہیے تھا، کوئی علم و فضل ہوتا، کوئی ریسرچ ہوتی، کوئی دنیاوی ترقی کا کوئی منصوبہ ہوتا، اس کو یہاں پہ جمع کرنا چاہیے تھا. جب وہاں پہ کارٹون اور ڈرامے اور فلمیں اور یہ ساری چیزیں وہاں پر آ گئی، گیم وہاں پر آ گئے، تو یہ سارا کچرا یہاں جمع ہو رہا ہے.
اب اسے ڈیلیٹ کیسے کرے گا؟ سر کوئی بٹن بھی نہیں ہے، تو یہ جمع ہو رہا ہے۔ اور جب ایسی چیزوں سے یہ میموری بھر جائے گی تو پھر کام کی چیزیں کہاں آئیں گی؟ اس کے لیے کوئی اسپیس باقی نہیں بچے گا، اس کو کہاں جمع کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں بچے ناکارہ ہو رہے ہیں، پڑھنے سے بھاگتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بھاگتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بات کرنے سے بھاگتے ہیں، لیکن اسکرین کے سامنے 6 گھنٹے بٹھا تو بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اس اسکرین کے سامنے بیٹھنے کے اس کے فزیکل نقصان کتنے خطرناک ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، لیکن وہ چونکہ جھک کر بیٹھے ہیں نا، آج ان کی جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اسپائن، آج وہ بینڈ ہو رہی ہے۔ تو 70-80 سال میں جا کر بھی نہیں ہوتی، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسپائن بینڈ ہو رہی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی جیسے بوڑھے آدمی کی ہوتی ہے 70-80 سال میں جا کر۔ یہ سارے اس کے نقصانات ہیں۔ تو آج برا ساتھی گھر کے اندر موجود ہے، اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ صحبت میرے نزدیک اس زمانے میں فرض عین ہے، بڑے ہی خطرے کا وقت ہے۔ اور یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں آج زیادہ خطرہ ہے۔ آج وہ خطرہ ہر جیب کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے کمرے کی اسکرین، اس کی دیوار پر اسکرین موجود ہے، LCD لگی ہوئی ہے، گھر آج سینما بنے ہوئے ہیں۔ تو خطرے کا وقت ہے، بڑے ہی خطرے کا وقت ہے۔ جو چیز مشاہدے سے ایمان کی حفاظت کا سبب ہے، اس کے فرض عین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ حفاظت ایمان کا سب سے بڑا کوئی ذریعہ ہے جہاں پر انسان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے، وہ نیک صحبت ہے۔ اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے۔ یہ نیک صحبت سے جب وابستہ ہوتا ہے، ایک ایسے حلقے سے یہ جڑ جاتا ہے، ایک ایسی جماعت سے وابستہ ہو جاتا ہے، ایک ایسی صحبت سے یہ جڑ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سے کوئی خطا بھی ہوتی ہے، کوئی گناہ بھی ہوتا ہے، تو اس صحبت کی برکت یہ ہے کہ یہ جلدی نادم ہو کر جلدی توبہ کر لیتا ہے، یہ جلدی اپنے اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کر لیتا ہے، یہ اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، رو رو کر اپنے اللہ کو منا لیتا ہے۔ اس نیک صحبت کی برکت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ شبہ کرے کہ جی اس میں ایمان کیسے بچے گا؟ اور اس کی ایک مثال یہ دی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے جنگل میں جب بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے تو جو بکری ریوڑ کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اور جو بکری اس ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو بھیڑیا آتا ہے، اس پہ حملہ کرتا ہے، اسے کھا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ جو آدمی نیک صحبت سے جڑا رہتا ہے وہ اغوائے شیطانی سے بچا رہتا ہے، شیطان کے اغوا سے اور شیطان کے مکائد سے بچا رہتا ہے۔ اور جو اس نیک صحبت کے دائرے سے باہر نکل گیا، اب شیطان کو اس کا اغوا آسان ہو گیا۔ اب اندر جو اس کے وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، وہ اس کا کہنا فوراً مان لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس شیطانی وسوسے کا وہ اس کے ساتھ وہ لڑ سکے، اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک صحبت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو چیز مشاہدے سے ایمان کی حفاظت کا سبب ہو، اس کے فرض عین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ایسی چیز کا اہتمام تو ابتدا ہی سے ہونا چاہیے، یعنی اوائل عمری سے، کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچنے لگے، جب وہ باتوں کو سمجھنے لگے، اس چھوٹی عمر سے بچے کو نیک صحبت میں علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چاہے اس وقت بیٹھ کر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، لیکن یہ بیٹھنا بھی خالی نہیں جائے گا، ان کی جو نظریں پڑیں گی وہ نظریں پڑھنا بھی خالی نہیں جائے گا، اور یہ جب ان چہروں کو دیکھے گا وہ چہرے اس کے اندر نقش ہو جائیں گے، اور پھر ساری زندگی وہ چہرے اس کے اندر سے نکلیں گے نہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ آج تک جو بھی راہ سے بھٹکا ہے، جو بھی آج بگڑا ہے، کسی فساد میں مبتلا ہوا ہے، کسی بری عادت کا شکار ہوا ہے،
آپ اس کے نتیجے پر غور کریں، اس کے سبب پر غور کریں، اس کا سبب بری صحبت ہوگی، برا ساتھی ہوگا، برا ساتھی ہوگا، کہ خود بخود انسان کبھی کسی برائی کی راہ پر نہیں چلتا جب تک کہ اسے بہکانے والا نہ ہو، اور جب کوئی بہکانے والا مل جائے تو بس شیطان کا کام جو ہے نا، وار جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہتا اچھا یہ دوست بھی کہہ رہا ہے نا، اب اسے نہیں پتا بیچارے کوئی دوست نما دشمن ہے، یہ دوست نہیں ہے، جس کو میں دوست سمجھ رہا ہوں یہ دوست نہیں ہے، دوست نما دشمن ہے۔ اب ماں باپ کہہ دیں کہ بیٹا ذرا اس لڑکے سے بچو، اس سے دوستی نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتا جی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں۔ ارے تو اپنے باپ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے باپ کو اتنا معلوم نہیں جتنا تجھے معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا بڑا اگر کسی چیز سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، اور اگر وہ بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تو ایک وقت کو بڑے کی بات مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہے، وہ خالی کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، وہ تصوراتی بات نہیں کر رہا، وہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ اور جہاں پر اس کی نظر ہے وہاں پر آپ کی نظر نہیں، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کے تجربات ہیں، اور وہ تجربات کی بھٹی سے گزر کر آج اس مقام پر پہنچا ہے، آپ کی اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے، آپ کو نصیحت کر سکتا ہے، آپ کو بتا سکتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، اس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تجربہ ایک ایسی چیز ہے کہ تجربہ ایک آدمی کے پاس ہے، ایک آدمی بڑا عالم فاضل ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن تجربہ جو ہے اس تعلیم کو بھی مات دے دیتا ہے۔ تجربہ بڑے قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے وہ زندگی گزار کر حاصل کیا جاتا ہے، وہ خالی کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو نوجوانوں کے اندر اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی بڑا اگر کہہ رہا ہے نا، اس میں میری خیر خواہی ہے۔ اور پھر یہ بھی تو سوچے کہ وہ ہے کون، باپ ہے نا، تو باپ سے بڑھ کر کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ ارے دوست زیادہ مخلص ہے یا باپ زیادہ مخلص ہے؟ کون زیادہ مخلص ہے؟ ظاہر ہے باپ سے بڑھ کر تو کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ تو باپ اگر کسی چیز سے منع کرے اس کا کہنا مان لینا چاہیے۔ تو آج کا سبق یہی ہے کہ بھائی نیک صحبتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بری صحبت سے بچنا چاہیے، کہ جہاں نیک صحبت کا اہتمام فرض عین ہے تو وہاں بری صحبت سے بچنا بھی فرض عین ہے۔ اور اس سے زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک صحبت کے فوائد اور ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ فوائد اور ثمرات جبھی حاصل ہوں گے جب بد پرہیزی سے بچے گا۔ اور بد پرہیزی کیا ہے؟ بری صحبت ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر سے دوا بھی لے، ڈاکٹر کہ بھائی فلاں فلاں چیز نہ کھانا، پرہیز کرنا، تو دوا کا فائدہ جبھی ہوگا جب پرہیز کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دوا بھی لیتا رہے، پرہیز بھی نہ کرے، فائدہ بھی ہو جائے، شفا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ پرہیز لازمی ہے، اور یہاں بد پرہیزی کیا ہے؟ بری صحبت، اس سے پرہیز کرنا ہوگا، برے دوستوں سے۔ اور آج کے زمانے کے اندر بڑی لوگ للچائی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ دوست کیا ہے؟ وہ شکار پھنساتے ہیں۔ اور آج اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر تو مافیاز بیٹھے ہیں، اور روز وہ داستانیں سامنے آتی ہیں۔ کیا ہے کہ جی بچہ یونیورسٹی میں جاتا تھا، کالج میں جاتا تھا، کیا ہوا کہ جی وہ آئس نشے کا عادی ہو گیا۔ کیا ہوا کہ کسی نے دوستی لگائی، دوست نے اسے اس راستے پہ لگا دیا، اب ایسے راستے پہ لگا دیا، ایسی بری عادت کا شکار کر دیا کہ اب وہ گھر سے چوریاں بھی کر رہا ہے، اب وہ جا کر اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اتنی بڑی تباہی ہے کہ بچیاں تک اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ سر پکڑ کے روتے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کہ ہم نے تو اس کو اچھے مستقبل کے لیے وہاں بھیجا تھا، کچھ سہانے خواب دیکھے تھے کہ اس کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہوگی، اور یہ تو ایسی لت کے اندر مبتلا ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ تو ان کے خواب جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوست ہر کسی کو نہیں بنانا چاہیے، ہر کس و ناکس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور دوست بنانے سے پہلے جانچنا پرکھنا ضرور چاہیے، اور کبھی اپنی زندگی کے راز نہیں دینے چاہیے۔ ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے راز دیے جائیں، کیونکہ آج اس کے ذریعے سے بڑی تباہی پھیل رہی ہے۔ کیسی کیسی بربادی ہے کہ ابھی 2 روز پہلے کوئی 42 سال کا جوان تھا، پنڈی میں خودکشی کر لی۔
بھائی خودکشی کیسے کر لی؟ پتہ چلا کہ موبائل کے اندر ایک ایپ آئی ہے، ادھار ایپ، اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کے ذریعے سے قرضہ مل جاتا ہے 22,000 25,000۔ اور جب وہ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور جب قرضہ لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اپنے موبائل پر ایکسس ہمیں دے دیں۔ اب جب وہ موبائل پر ایکسس اسے دے دیتا ہے، یہ سارے موبائل کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب اس میں بعضی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کی کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جسے موبائل میں وہ سنبھال کے بیٹھا ہوتا ہے، چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں وہاں چلی گئی، وہ کہتے ہیں بلیک میل کرتے، اچھا اب یہ 22,000 تمہیں قرض دیا تھا نا، 50,000 ہو گئے، 50,000 دو ورنہ ہم تمہارا ڈیٹا لیک کر رہے ہیں۔ اب اس بیچارے نے 13,000 روپے قرض لے کے بچوں کی فیس جمع کی، ادھر سے بلیک میلنگ شروع ہوئی، تو دوسری ادھار ایپ سے 22,000 لے کے وہ قرضہ ادا کیا، تو وہ دوسرے تنگ وہ بلیک میل کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک آئی، اتنا تنگ اور عاجز ہو گیا، اس کا ڈیٹا وہاں سے ریکور کر لیا، اس کے موبائل سے اس کا ڈیٹا لے لیا۔ اور وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی کا ہمارے موبائل پر کنٹرول ہو جائے، وہ کسی وقت بھی ہمارے موبائل کا کیمرہ کھول سکتا ہے۔ آج نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کیمرہ کھول کر ہماری حرکت و سکون کو دیکھ سکتا ہے کہ آدمی کی خلوت کیسی ہے، وہ کہاں پر ہے، کس کے ساتھ ہے۔ تو ساری کی ساری جو ہے وہ جاسوسی وہ موبائل کر دیتا ہے۔ اب اسے جب بلیک میل کیا گیا اور وہ اتنا انڈر پریشر ہوا، بالآخر اس نے اپنی زندگی ختم کر لی، اپنی موت جو ہے بری موت مر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کس وجہ سے؟ اس سوشل میڈیا کی لعنت کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی ڈرنا چاہیے اور اس برے ساتھی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اور اپنے اخلاق کی، کردار کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، کثرت ذکر دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا، نیک صحبتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اس کے جو بھی ذرائع ہیں یا اللہ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کی حیا کی، عزت کی، آبرو کی، عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے یا اللہ حفاظت فرما، بری صحبتوں سے یا اللہ اجتناب کرنے والا بنا۔ یا اللہ سوشل میڈیا کی لعنت سے یا اللہ اجتناب کرنے والا بنا۔ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، خواتین کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، گفتار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو با حیا بنا، با کردار بنا، با گفتار بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما،
ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی استحکام عطا فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ خیر و برکت کا نزول فرما، سب کے کھانے پینے میں، علم و عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ہر قلت سے، دقت سے، ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اولاد کی تربیت کا غیب انتظام فرما، یا اللہ اولاد کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنا، یا اللہ راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دار القرآن کا قیام آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے، قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ دنیا آخرت میں اس کی جزا عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ شاد و آباد فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.